ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی کی۔ تو شہر قائد کراچی کے دل ایم اے جناح روڈ پر دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی ہے، جس سے 24 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ صدر کے تاج کمپلیکس کے قریب پٹاخوں کے گودام میں پیش آیا ہے۔ شدید دھماکے کی آواز جو ہے وہ دور دور تک سنی گئی۔ دھماکوں کے سے آس پاس کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، عباد عثمانی نے ہمیں جوائن کیا جو کہ اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ عباد، بتائیے گا آگ لگنے کی کیا وجوہات ہیں، اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ریسکیو کے عمل کی ہے کیونکہ اس بارودی دھماکے کے بعد جو ہے وہ جو آگ لگی تھی اطراف میں دکانوں میں اور اس بلڈنگ کے اطراف میں جو لگی تھی آگ، اس کو قابو پانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کی تقریباً 8 گاڑیاں اس وقت فائر فائٹر کے ساتھ موجود ہیں جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل راجہ عمر خطاب ڈی ایس پی سٹی ڈی یہاں پر پہنچے تھے اور ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر جو صورتحال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹنوں کے حساب سے بارود موجود ہوگا، تبھی یہ اتنی زوردار یہ دھماکہ ہوا ہے جو کئی کلومیٹر دور تک کے جو ہے وہ سنا گیا ہے۔ 50 کلو گرام صرف ان لوگوں کو جو لائسنس حاصل کرتے ہیں پٹاخے بنانے کا ان کو جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو بارودی سچویشن دیکھی گئی ہے سٹی ڈی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ٹنوں کے حساب سے بارودی مواد موجود ہوتا ہے۔ پٹاخے جو نارملی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کہنا ہے راجہ عمر خطاب کا کہ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ پٹاخوں کے لیے جو ہے اس کا مواد تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، اس کو بھی ایکسکلوزیو اس کو بھی بارود ہی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور تقریباً یہ 1000 کلو سے زیادہ یہاں پر موجود تھا۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس ریسکیو کے عمل کے دوران تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے دوران وقفے سے اندر سے پٹاخوں کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس جگہ کو کافی سینسیٹیو قرار دینے کے بعد جو ایم اے جناح روڈ ہے جو گرو مندر سے جا رہا ہوتا ہے صدر کی جانب، اس روڈ کو جو ہے وہ مین روڈ کو ایک جانب بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اچھا یہ بات جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، ابھی کی سچویشن کیا ہے؟ گودام میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں یا تمام افراد باہر نکال لیے گئے ہیں؟ اور کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے؟ جانی نقصان کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں جانی نقصان اب تک جو ہے وہ 27 سے زائد افراد جو ہے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ جو ڈاکٹر سمیہ ایڈیشنل پولیس سرجن ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 افراد شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، اب جبکہ جو دیگر افراد ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے، خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ان کی حالتیں۔ اس وقت جو ہے وہ اندر بلڈنگ کے تو کوئی بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اس دھماکے کے بعد جو بلڈنگ کے اندر موجود تھا ان کو فوری طور پہ باہر نکال لیا گیا تھا۔ جو اطراف میں موجود تھے وہ جو ہے وہ زخمی ہو کے گر گئے تھے، ان کو ریسکیو کا عمل یہاں سے مکمل کرنے کے بعد اسپتال روانہ کر دیا گیا تھا۔ باہر جو موجود گاڑیاں تھیں وہ جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا ان گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو، اور جو یہاں سے گزر رہے تھے ان لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ٹوٹل 27 افراد ہیں جو اس دھماکے کے بعد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی بھی اندر جو ہے وہ بلڈنگ کے آگ لگی ہوئی ہے، کارخانے اور اطراف میں موجود ہے جو میڈیکل ہے اور دیگر چیزیں وہاں موجود تھیں وہ جل کر خاکستر ہوئی ہیں۔ اطراف کی دکانوں کو جو کافی نقصان پہنچا ہے اور دھماکے کے بعد جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو یہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس دھماکے کے بعد برابر میں ہی ایک اسکول ہے، گرلز اسکول ہے، بچوں کا یہ اسکول ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ اگر یہاں پر آج عام تعطیل نہیں ہوتی اور بچے یہاں پر موجود ہوتے تو جانی نقصان بڑھ سکتا تھا، کیونکہ اس دھماکے کے بعد جو عقبی دیوار ہے اس اسکول کی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر بم ڈسپوزل اسکواڈ، سٹی ڈی پولیس، رینجرز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا یہ دھماکہ خیز مواد یہاں پر لایا کیسے گیا، ان کو الاؤ کس طرح کیا گیا، اس پہ تفتیش کا راجہ عمر خطاب۔ یہ بھی بتائیے گا یہ گودام ہے کس کا، اس کا مالک کون ہے، کتنے لوگ یہاں پر کام کرتے تھے؟ اور جیسے کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ پتہ ہی چلا ہے کہ کچھ غیر قانونی طریقے سے یہ گودام جو ہے یہ آپریٹ ہو رہا تھا، تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا؟ ارد گرد میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی دکانیں بھی موجود ہیں، لوگ بھی یہاں پر، کافی رشی ایریا بھی یہ ہے، تو یہ کیسے سارا سسٹم چل رہا تھا یہاں پر؟
देखिए सिस्टम जो है ना सिंध के अंदर हर तरीके का ही चल रहा है और ये सिस्टम पटाखों के अंदर भी चल रहा है क्योंकि एम ए जिन्ना रोड अगर हम बात करें तो कारोबारी एरिया है और ये अतराफ में मौजूद स्कूल हैं, मेडिकल है और दीगर सेंसिटिव ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इस तरह की कारखाने नहीं बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू SOP, लेकिन ये यहाँ पर बने हुए थे। ना सिर्फ ये अभी बना है बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर छापे पड़ते रहे हैं, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी होती रही हैं और यहाँ पर आग लगने के बाद भी काफ़ी एक्शन लिए गए हैं, लेकिन ये चलता रहा क्योंकि सिस्टम एक सिंध का एक अलग है, रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं और सिस्टम अलग है। सिस्टम के तहत यहाँ पे जो है वो कारखाने चलाए जा रहे थे। इतनी सख्त SOPs के बावजूद खुद राजा उमर खत्ताब के बावजूद भी गैर कानूनी तामीरात होती हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि कराची में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है इमारत ही गैर कानूनी थी। तो क्या इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया जाता? इंतज़ामिया वैसे तो बहुत दावे करती है कि हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत मुतहरिक हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो रिजल्ट यही निकलता है कि वो जी इमारत या तो गैर कानूनी थी, हादसे का इंतजार किया जाता है, उसके बाद पता चलता है ये तो यहाँ पे गोदाम था और वो गैर कानूनी तौर पर भी देखा जा रहा था। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक तिजारती मरकज़ है जहाँ पर ये बीच के अंदर यहाँ पे गोदाम भी मौजूद है। बहरहाल अभी हुकूमत को तो पता लग गया, देखना होगा कि इस तरह के कौन से मजीद गोदाम ऐसे हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।